یہ جو دروازہ ہے یہاں سے انٹرنس ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، ایم پی ایس بھی جاتے ہیں اور مہمان بھی اسی راستے سے جاتے ہیں اور صحافی بھی اسی راستے سے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا جی ہوا؟ بالکل. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، اور صرف یہاں پر نہیں، فدادیل صاحب ایک اور یہ والی جگہ بھی ہے جو درانی صاحب نے جو افتتاح کیا تھا اسمبلی کا، وہ والی جگہ ہے. اب اس کی بل شیشہ ٹوٹ چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. جو نومنتخب ارکان ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، اور جو پروسیس ہے باقی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب یہ بھی رہتا ہے. لیکن آج پہلے دن جو ہم نے مناظر دیکھے، ہم صحافیوں نے جو مناظر دیکھے، جو پرانے ایم پی ایز ہیں انہوں نے جو مناظر دیکھے، یہ ہمیں توقع نہیں تھی. بہت زیادہ تعداد میں کارکن یہاں پر آئے تھے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھے، کچھ دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے لیکن وہ کم تھے. لیکن جو مناظر اندر ہم نے دیکھے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. پشاور کے سینئر صحافی جناب لحاظ علی ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں. لحاظ، بہت شکریہ. کبھی آپ نے اس قسم کا منظر دیکھا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو باقاعدہ اجازت لے کر، باقاعدہ ایک اجازت نامہ آپ کے پاس ہوتا ہے کارڈ کی صورت میں، تو شاید یہ اسمبلی کی طرف سے زیادہ تعداد میں پاس جاری کیے گئے تھے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ بہت شکریہ فدادیل صاحب. میں خیر میں اگر ہم کیمرہ مین کو کہیں گے، یہ جوتا ہے، اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی مرتبہ آپ نے کہا نا، پہلی مرتبہ آپ یہ والی سچویشن دیکھ رہے ہیں. یہ جوتے اندر بھی، اس کا جو دوسرا جوتا تھا وہ اندر پھینکا گیا تھا. اور کیمرہ مین کی جانب میں دوبارہ کہوں گا، یہ والی گیٹ پہ اسے دکھائیے. یہ تھوڑا سا ہم اگر قریب جائیں گے، اور یہ جو دروازہ ہے یہاں سے انٹرنس ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، ایم پی ایس بھی جاتے ہیں اور مہمان بھی اسی راستے سے جاتے ہیں اور صحافی بھی اسی راستے سے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، اور صرف یہاں پر نہیں، فدادیل صاحب ایک اور یہ والی جگہ بھی ہے جو درانی صاحب نے جو افتتاح کیا تھا اسمبلی کا، وہ والی جگہ ہے. اب اس کی بل شیشہ ٹوٹ چکا ہے. اس اور وہاں دروازے کے ہینڈل بھی دروازے کا، صرف اس دروازے کا نہیں، جو باقی دو دروازے تھے ان کی بھی ہینڈل توڑ، جو اندر دروازے، جو اندر دوسرے والی سائڈ سے، مطلب یہ ایک ویسٹرن سائڈ پہ اور وہ جو ایسٹرن سائڈ والے ہیں ان کو بھی توڑا گیا. آج جو میری اسپیشل برانچ والوں سے بات ہوئی، تقریباً انہوں نے بتایا کہ 5,500 سے 6,000 تک لوگ اسمبلی کے ہاتھ میں داخل ہوئے تھے. کارڈ جو تھے وہ تقریباً 2,500-3,000 کے قریب جاری کیے گئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہال جو ہے، اس میں اور اس کے اوپر گیلری میں 900 لوگوں کی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. تو جب آپ اس میں سے 2,500-3,000 لوگوں کو بیٹھائیں گے تو پھر کیا سچویشن ہوگی وہ آپ نے دیکھا. لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن شدید یہ کون لوگ تھے؟ مطلب کس کے وہ تھے؟ کس نے دعوت دی تھی؟ کس کے ساتھ آئے تھے؟ جتنی بھی اراکین اسمبلی تھے وہ اپنے ساتھ 2 درجن 3 درجن لوگ لے کے آئے تھے. فار ایگزامپل، یہاں سے پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے تھے، وہ اپنے ساتھ 3 درجن سے زائد لوگ لے کے آئے تھے. اب جب گیٹ پہ اس کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس نے کہا یار پاس ماس چھوڑو اور آؤ. تو پر بس اس کے پولیس والے اس کو روک سکتی تھی، نہ اور کوئی روک سکتا تھا. اس ماحول میں تو کسی کی تلاشی بھی ممکن نہیں تھی. بالکل تلاشی بھی ممکن نہیں لی جا رہی تھی. اور جو سچویشن تھی یہ تھی کہ پولیس والی بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ پولیس والوں نے ایک تو ان کے گھر پہ چھاپے مارے وغیرہ جو تھے. اب ان کو پہلے والا وہ والا خوف بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ حکومت آ گئی ہے تو شاید دوبارہ ہمارے ساتھ کچھ، تو اس نے بس جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس اسمبلی کو 2008 2013 فدادیل صاحب، اور پھر 2018، اس وقت 2024 کو ہم کور کر رہے ہیں. اتنی اس ایوان میں بدنظمی میں نے کبھی نہیں دیکھی. 2019 میں یہاں پر جب خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے 21 اراکین اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب تھی، تو اس وقت نعرے بازی ہوئی تھی، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج اس سے زیادہ ہوگی. لیکن اس طرح کی ہوگی یہ والی میں نے کبھی توقع نہیں تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ حلف برداری کی تقریب کے دوران جو نون لیگ کی خاتون ہے صوبیہ شاہد، انہوں نے گڑیاں اٹھا رکھی تھی، گڑی چور کے نعرے لگائے. اور اس کے جواب میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ بھی اشتعال میں کر، انہوں نے جوتے پہن کے، اس پہ بوٹ پہن کے، اس نے لوٹے پہن کے اس پہ وہاں پہ شدید نعرے بازی، یعنی گالم گلوچ تھی. اور اگر آپ فدادیل صاحب جو اوپر والی گیلری ہے مہمانوں کی، وہاں پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان کم از کم 8-10 لڑائیاں ہوئی ہیں. اس نوعیت کی لڑائیاں ہوئی ہے کہ اس وقت مطلب خون آلود جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی سچویشن تھی. تو یہ اوورآل ایک سچویشن آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھنے میں آئی. نہ اسپیکر کی کوئی سن رہا تھا اور نہ اسپیکر کو اتنی دلچسپی تھی
اس ایوان میں. بس اس نے کہا کہ یار حلف برداری کی تقریب ہو, اور اسپیکر کو بھی آپ کو خود پتہ ہے خود اسپیکرشپ کے امیدوار تھے مشتاق غنی صاحب. لیکن مشتاق غنی صاحب کے ساتھ ہوا یہ کہ اسد قیصر کے ان نے 10-12 دن پہلے عمران خان سے ملاقات کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرا بھائی سب سے ایلیجبل ہے, اور جو مشتاق غنی ہے ان کا حلقہ بھی خطرے میں ہے. تو نے کہا ٹھیک ہے یہ والا کام کراتے ہیں, آپ کے بھائی کو کرا لیتے ہیں. لیکن مشتاق غنی نے اپنے آپ کو کل ایکٹیویٹ کیا, اور کل اس نے پھر بازی پلٹ دی, اور اپنے حق میں پلٹ دی. اپنے حق میں قسم نے کہا چلو میں نہیں ہو رہا تھا تو اس کا بندہ بھی نہ ہو, لیکن اپنے پسند کا ایک بندہ بابر سلیم سواتی کو اس نے پرویز خٹک والا کام کیا. ہم پرویز خٹک والا ایک طریقے عاطف خان نہیں تو پھر اگر میں نہیں تو عاطف خان بھی نہیں. عاطف خان بھی نہیں, لیکن پھر اس نے محمود خان کو تو کرایا تھا, اس نے بابر سلیم سواتی کو کرا دی. تو یہ ایک سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں. فیض عادل صاحب میں نے 2018 سے 2013 تک والا ایوان بھی دیکھا ہے, انتہائی بھی توقیری کی گئی تھی ایوان میں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایس تھے وہ اس ایوان کو صرف ایوان سمجھنے ہی نہیں رہے تھے, منع نہیں کر رہے تھے اندر بیٹھ. عائد آتی نہیں تھی, وزراء نہیں آتی. تو خود آپ کو پتہ ہے 2022 میں جو پوری سال سیشن چلا تھا, اس سیشن میں فیض عادل صاحب 23 بار کورم ٹوٹا ہے. مطلب اتنی غیر حاضری کا لیول تھا. میں آج کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس کی کانٹیکسٹ میں آ رہا تھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ 2/3 اکثریت تھی. اب ان کی اکثریت اگر ان کو مخصوص نشستیں مل گئی 3/4 ہوگی, تو سچویشن اس سے بھی بدتر نہیں بدترین ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے 67 EPS جو ہے وہ بالکل فریش فیسز ہے, وہ پہلی دفعہ اس ایوان میں آئے ہیں, اور خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ اس ایوان میں جو کچھ ہوگا. لیکن آج اس ایوان میں ایک جھلک دکھائی دے رہی تھی. آپ کو پتہ ہے سیاست جو ہے وہ تحمل کا نام ہے, دلیل کا نام ہے, مخالف کے رائے کو ایکوموڈیٹ کرنے کا نام ہے. لیکن آج نہ مخالف کی رائے کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا, نہ اس طرح کی. بے شک پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت, اور میں آج بھی سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جو نشستیں آ گئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی جس طرح ایک بیہیو کرنا چاہیے تھا, اس کی ایک جھلک آج آپ نے دیکھی. یہ جو اسپیکر کا معاملہ ہوا ہے امیدوار کا, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہوں گے؟ اس وقت فیض عادل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر وہ عمران خان والا شیلڈ نہیں ہے. پارٹی کی سچ ہے, اس کوئی صدارت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے علی امین صاحب پارٹی سے زیادہ اس وقت اپنے وزارت اعلیٰ میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, کس کس سے بدلہ لینا ہے اور کس کس سے بدلہ نہیں لینا, کس کس کو وزارتوں, مشیروں اور معاون خصوصی کی حیثیت سے ایکوموڈیٹ بھی کرنا ہے. تو اس طریقے سے بھی اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, وفاق کے ساتھ بھی اس کا ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک شیلڈ ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں ہے. عمران خان اس وقت آپ کو خود پتہ ہے جیل میں, اس کی براہ راست ایکسیس نہیں, ایک خاص حد تک اس سے ایکسیس کی جا سکتی ہے عام فیصلوں کے بتا. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں دڑے بندی وغیرہ پیدا ہوگی, لیکن جدا کوئی نہیں ہوگا, آپس میں بھی لڑیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جتنی بھی ایم پی ایز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک ووٹ بھی میرا ذاتی ووٹ نہیں تھا, مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کی بدولت ملا ہے, تو عمران خان کے ساتھ ٹکے رہیں گے. تو یہ فیصلہ مان جائیں گے اسد قیصر صاحب؟ جو بھی ہوگا مان, ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. خود آپ کو پتہ ہے عاطف خان صاحب کو پتہ تھا کہ میری مطلب ٹھیک ٹھاک ایک حیثیت ہے, لیکن عمران خان نے اس کو کہا کہ نہیں آپ صوبائی اسمبلی نہیں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے. تو اس کو قومی سے تو مجبور ڈالیں گے. اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, آپ کو یاد, اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی, یہ ہوا. لیکن اس کے باوجود ان کو فیصلہ ماننا پڑا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری اپنی ذاتی کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے, مجھے عمران خان کی بدولت ووٹ ملے گا. تو اس نے کیا, اور یہ اسد قیصر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو اسد قیصر صاحب 2 دفعہ اسپیکر بھی رہ چکے, اپنی بھائی کو اسپیکر بنانا چاہ رہے تھے. بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے متوقع امیدوار ہیں. ابھی اگر پی ٹی آئی نے کوئی اور فیصلہ کر لیا, کوئی اور امیدوار ہے, تو یہ پتہ نہیں ہے. اسی طرح اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی کچھ نئے نام سامنے آ رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر میں اکرم خان درانی صاحب جو تھے وہ عمومی طور پر ایک ہم اس کو کہتے ہیں ایک اسٹیچر ہے اس کا, لیکن اس دفعہ جے یو آئی کے مقابلے میں پی میلن جو ہے وہ پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لے گی.
تو پیپل پارٹی کو ملا لی گی تو آٹومیٹیکلی ڈاکٹر عباد جو ہے وہ پھر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے سب سے تگڑے امیدوار سمجھے جائیں گے. مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی کوئی ایک نیا نام نہیں میرے خیال میں شاید اگر آپ بتا دیں اگر لیکن خود آپ کو پتہ ہے کہ نہ ڈاکٹر امیر مقام اپنی بائی کے لیے کسی دوسرے کو اکوموڈیٹ کرے گا, ہوگا تو وہی ہوگا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عباد صاحب بھی ہماری پیچھے, میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو. آپ نے دیکھا کہ اس مجمع میں سب سے پہلے وہ آگے جا رہے تھے. تو ایسا ہے کہ ڈاکٹر عباد بھی یہاں پہ میڈیا سے بات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اپوزیشن کے یہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. تو جناب ڈاکٹر عباد صاحب جو ہے اس وقت بات کر رہے ہیں.